بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں ہم شریک تھے۔ آج ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں کلاس ہے اور اس 8ویں کلاس کا پہلا موضوع ہے۔ اس موضوع میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برپا کرنے والی تکلیفوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے والے دکھوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پچھلی جو کلاسیں ہماری گزری ہیں ان کلاسوں کے اندر بھی ہم نے اسی موضوع کو رکھا تھا۔ دراصل یہ جو موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اوپر تکلیفوں کا اور پریشانیوں کا اور دکھوں کا آ جانا، یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کو ایک دو کلاسوں میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ سیرت کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ موضوع بکھرا پڑا ہے اور تفصیل سے سیرت نگاروں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، وضاحت اس کے ساتھ پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو دعوت اسلام کی راہ میں کن کن مشکلات کا اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم جو یہ تکلیفیں، پریشانیاں اور دکھ پڑھ رہے ہیں، ہمارا یہ پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں، ہم کہیں جی ہمارے پاس زیادہ علم آ جائے، بلکہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ کے طور پر دیکھ سکیں، ہم یہ چیز متعین کر سکیں کہ جس راہ پہ ہم کھڑے ہیں آیا یہ وہ راہ ہے جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے یا کوئی اور راستہ ہے۔ پھر جن لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ان لوگوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، ہم یہ تجزیہ کر سکیں کہ آیا واقعی ہم اس راستے پہ کھڑے ہیں یا ہمارے لیے کوئی اور راستہ ہے۔ تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین آئینہ ہے، اس آئینے کے اندر ہم اپنی راہ متعین کر سکتے ہیں، راہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پچھلی کلاسوں کا اگر موازنہ کیا جائے جو ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے پڑھی ہیں اور ان کو دیکھ کے آج کے ہم جو موجودہ حالات ہیں ان کا آپس میں تقابل پیش کریں تو ہمیں 19-20 نہیں بلکہ زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ہمیں یہ واضح محسوس ہوتا ہے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے راستے کے بالکل الٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں یاد دہانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس راستے پہ آ جائیں جو راستہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا راستہ ہے۔ کیونکہ دین جو ہم نے قبول کیا ہے یا ہم نے قبول کرنا ہے، یہ رسماً قبول نہیں کرنا۔ جب دین رسم و رواج بن جاتا ہے تو وہ کھلونا بن جاتا ہے، جب دین کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو وہ بے جان ہو جاتا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں رہتی، اس کی کوئی طاقت نہیں رہتی، اس کی کوئی قوت نہیں رہتی۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر 2-4 بندے کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے سامنے کوئی بندہ یکدم ربڑ کا سانپ پھینک دے ان کے سامنے، تو جب وہ سانپ کو دیکھیں گے تو فوراً خوفزدہ ہو جائیں گے، اٹھ کے بھاگیں گے، وہ سمجھیں گے کہ وہ اصلی سانپ ہے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ اصلی سانپ نہیں بلکہ یہ ربڑ کا سانپ ہے، پلاسٹک کا سانپ ہے، تو ایک بھی آئے گا وہ اس سانپ کو اٹھائے گا اور دوسری طرف پھینکے گا، دوسرا اٹھا کے پہلے کی طرف پھینکے گا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ وہ کھلونا بن گیا ہے۔ وہ جب پتہ چلا کہ یہ اصلی نہیں ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، تو وہ کھلونا بن گیا۔ ایسے ہی جب دین اسلام کے اندر سے روح نکل جائے تو وہ کھلونا بن جاتا ہے۔ جب دین اسلام رسم و رواج بن جائیں تو ان کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ جیسے آج پوری دنیا کے اندر مسلم امہ، اس میں کوئی روح نہیں ہے، اس میں وہ اسپرٹ نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، تو نتیجتاً کیا ہے؟ ایک ملک ادھر پھینکتا ہے، دوسرا ملک ادھر پھینکتا ہے، تیسرا ملک ادھر پھینکتا ہے، اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لیے راہ تلاش کر لیں، ہم اس راستے پہ سفر کریں جو راستہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کی تربیت جس نہج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ہم اس راستے کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین آئینہ ہے۔